الرحیم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کا ارشاد گرامی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں دیکھا جائے جو علماء ہیں، علماء برحق جو ہر ٹائم حق کی بات کہتے ہیں اور باطل کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، جیسا بھی وقت ہو، جان کا بھی خوف ہو ان کے اوپر، مال کا بھی ہو، ہر چیز کا خوف ہو، لیکن وہ ہمیشہ حق بات کرتے ہیں اور حق پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں لبرل لوگ اکثر انہی لوگوں کو شدت پسند یا فسادی کہا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ فسادی نہیں بلکہ یہ حق بیان کرنے والے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب حق کسی شخص کے اوپر بیان ہوتا ہے تو اس کو کڑوا تو لگتا ہے۔ تو اسی بنا پر ہمارے یہاں آزاد خیال لوگ ان لوگوں کو جو ہے فسادی کہتے ہیں یا شدت پسند کہتے ہیں، یا ان کو کوئی اور ایسے برے لفظوں سے ان کو پکارتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک کلپ آیا، کل پرسوں کی غالباً بات ہے، کہ ایک کلپ سنا کہ جو مجدد دارواں علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے یہ الفاظ ایک شخص نے یوز کیے کہ ان کے نام کے ساتھ حافظ کیوں لگایا، ان کو جو ہے ان کی عزت، ان کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے۔ دیکھا جائے تو اگر اس بات پہ نوٹ کیے جائے، بابا جی اپنی حیات زندگی میں بتا گئے ہیں کہ عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات کرے گا۔ اگر کوئی مخالف چاہ کر بھی یہ کام کرتا ہے کہ میں اگر اس کے نام کے ساتھ یہ نہ لگاؤں، لیکن رب تو رب ہے، رب نے جب قرآن میں کہا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا چرچہ کروں گا۔ جب چرچہ رب تبارک و تعالیٰ کسی کے زبان پر لانا چاہے، وہ منافق بھی ہو، کافر بھی ہو، وہ جناب کوئی اور کیوں نہ ہو، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر چرچہ لے آتا ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیے، وہ جس طرح چاہے ہو سکتا ہے۔ تو یہ کلپ سننے میں آیا تو کہا کہ ان کے نام کے ساتھ حافظ کیوں لگایا گیا؟ تو دیکھا جائے یہ حافظ نہیں، یہ مدرس بھی تھے، یہ مفسر، قرآن کے صیغے بھی آتے تھے۔ اگر کسی کو اختلاف ہے خالی حافظ ہونے پر تو دیکھا ان چیزوں کو نوٹ کرے کہ وہ خالی حافظ نہیں بلکہ قرآن کے صیغے بھی ان کو آتے تھے، شیخ الحدیث و تفسیر بھی تھے، جنہوں نے جو ہے قرآن کی صیغوں کے اوپر کتاب لکھی۔ یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے ہمیشہ حق بات کی، ان کے اوپر جان کا بھی خوف ہوتا، مال کا بھی خوف ہوتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہزاروں خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریقہ۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں خوف ہو بندے کے شخص کے اوپر، جناب مال کا بھی، جائیداد کا بھی، اولاد کا بھی، ہر چیز کا خوف ہو، لیکن زباں ہو دل کی رفیق، زباں اس کی دل کی ماننے والی ہو، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریقہ۔ کہتے ہیں شروع سے قلندروں کا طریقہ یہ رہا ہے اور آخر تک قلندروں کا طریقہ یہی رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ محبوب بندے ہر کسی کو اتنی جلدی ہضم نہیں ہوتے، کوئی کتنا چاہ کر بھی ان کو جو ہے خلاف بات کرنا چاہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے، کیونکہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، جنہوں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی، وہ دنیا میں بھی فلاح پائے اور آخرت میں بھی فلاح پائے۔ اور پھر ان کے جنازے نے بتایا کہ وہ کیسی بڑی شخصیت تھی۔ اور کوئی شخص اگر اختلاف رکھتا ہے تو کسی کے نام کو چینج نہ کرے، کسی کا کوئی مرتبہ ہے، کوئی مقام ہے، اس کو اس مقام، جس مقام کو وہ حقدار ہے، اس کو وہ مقام دیا جائے۔ ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ لوگوں کو ان کے مقام کے مطابق پکارو۔ اب اس حدیث کی طرف دیکھیں، پھر ان مخالفین کی طرف دیکھیں تو انہوں نے حدیث رسول کی مخالفت کی ہے۔ جو کلام اللہ اور حدیث رسول کی مخالفت کرتے تو وہ کافر، مطلب اس کو کافر کا درجہ تک مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو نوٹ کریں اور ان چیزوں پہ غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیشہ حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔